السلام علیکم ویورز، ناظرین گرامی، آج ہے 1 جنوری 2020 اور آپ سب دوستوں کو میری طرف سے ہیپی نیو ایئر۔ اور آج کی تازہ ترین دھماکے دار اور تہلکہ خیز خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں، بہت ہی زیادہ شاندار اور امپورٹنٹ ویڈیو ہونے والی ہے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل اگر آپ پاکستان سے محبت اور پاکستان آرمی کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ ویڈیو بنانے میں بہت محنت درکار ہوتی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو واٹس ایپ گروپ اور فیس بک گروپوں میں بھی شیئر کر دیں۔ اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ امریکہ اور ایران میں کشیدگی، اسرائیل ممکنہ حملے کی جوابی کارروائی کے لیے تیار ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے بڑھتے واقعات کے بعد اسرائیلی فوج نے کسی بھی ممکنہ آپریشن کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج کی ریزرو فورس میں مزید بھرتی بھی شروع کی گئی ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب دوسری طرف امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے کی منصوبہ بندی کا انکشاف ہوا ہے۔ امریکہ کی طرف سے خطے میں جنگی طیارے اور بھاری اسلحہ منتقل کیا ہے۔ امریکہ نے پہلی بار اپنی ایک جنگی آبدوز خلیجی پانیوں تک پہنچائی ہے، جس پر 150 ٹوماہاک میزائل نصب ہیں۔ بعض ذرائع ابلاغ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ایران کی طرف سے خطے میں امریکی اور اسرائیلی مفادات پر حملہ ہو سکتا ہے۔ خطے میں امریکی اور اسرائیلی مفادات پر حملہ ہو سکتا ہے۔ ایران اس وقت سخت غصے میں ہے کیونکہ گزشتہ ماہ چوٹی کے جوہری سائنسدان محسن فخری زادہ کے قتل کے بعد امریکہ کے ساتھ تہران کی کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ اس کے علاوہ کمانڈر قاسم سلیمانی کے قتل کی پہلی برسی کے موقع پر دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ خطے میں پہنچائے گئے امریکہ کے جدید ترین ہتھیاروں اور اس کی فضائی، بری اور بحری افواج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے واضح کیا ہے کہ واشنگٹن ایران کو خطے میں کسی قسم کے دہشت گردانہ حملے کی اجازت نہیں دے گا۔ امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے آبنائے حرم سے اپنی ایک جوہری آبدوز خلیجی ملک کے پانیوں تک پہنچائی ہے تاکہ ایران کی طرف سے درپیش کسی بھی ممکنہ خطرے کا تدارک کیا جا سکے۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق جوہری آبدوز SS جارجیا ایران کے لیے پیغام ہے کہ امریکہ خطے میں اپنے اتحادیوں کے دفاع کا پابند ہے۔ اس آبدوز پر ٹوماہاک طرز کے 150 میزائل بھی نصب کیے گئے ہیں۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں۔ روس اور ترکی امریکہ کی پابندیوں کے باوجود فوجی تعاون جاری رکھیں گے، وزیر خارجہ لاروف کا بیان۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ ترکی پر امریکہ کی پابندیوں کے باوجود ماسکو اور انقرہ کے درمیان دو طرفہ فوجی تعاون پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امریکہ نے اسی ماہ ترکی کے خلاف روس سے میزائل دفاعی نظام S-400 خریدنے پر اقتصادی پابندیاں عائد کی ہیں۔ سرگئی لاروف نے منگل کے روز ماسکو میں ترک وزیر خارجہ مولود چاوش اولو سے بات چیت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے امریکہ کے غیر قانونی دباؤ کے باوجود ترکی کے ساتھ فوجی تعلقات قائم کرنے کے لیے باہمی عزت و برابری کی تصدیق کی ہے۔ اس موقع پر مولود چاوش اوغلو نے کہا ہے کہ ترکی کووڈ-19 کے علاج کے لیے روسی ساختہ ویکسین سپوتنک 5 کو اپنے ہاں تیار کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ترکی نے روس سے اس ویکسین سے متعلق مزید معلومات فراہم کرنے کی درخواست کی ہے اور صدارتی کابینہ کو بتایا تھا کہ اس ضمن میں تمام معاملات درست سمت میں جا رہا ہے۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں ترکی کے ہی بارے میں۔ یونان نے ترکی کی طیاروں کی جانب سے فضائی حدود کی خلاف ورزی ناکام بنا دی۔ یونان کے ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ منگل کو ترکی کے 7 جنگی طیاروں نے یونان کی فضائی حدود میں داخل ہوئے اور بحیرہ ایجا پر پرواز کی کوشش کی، تاہم یونان کی فضائیہ نے فوراً کارروائی کرتے ہوئے ترکی کی فضائی در اندازی ناکام بنا
بنا دی۔ یونانی وزارت دفاع کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ترکی نے جنگی طیاروں کے ذریعے یونان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی، تاہم یونان نے بین الاقوامی قوانین کے تحت ترک طیاروں کو واپس بھگا دیا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ترکی کی جانب سے یونان کی فضائی حدود میں خلاف ورزی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب چند روز قبل سفارتی ذرائع نے بتایا تھا کہ ترکی نے مشرق بحیرہ روم میں بحیرہ ایجا میں فوجی مشقیں کی ہیں۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ یونان جنگ نہیں بلکہ امن چاہتا ہے اور ترکی کے ساتھ کشیدگی میں کمی لانے کا خواہاں ہے، تاہم یونانی حکومت نے ترکی سے یک طرفہ کارروائیوں اور اشتعال انگیز بیان بازی متون کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایتھنز انقرہ کے ساتھ سمندری تنازع اور حدود کے تعین کے لیے تعمیری بات چیت کا خواہاں ہے۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسلامی ملک کی پارلیمنٹ نے دو ٹوک اعلان کر دیا۔ انڈونیشیا کی پارلیمنٹ نے باور کرایا ہے کہ ان کا ملک اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ مرکزی اطلاعات فلسطین کے مطابق پارلیمان برائے القدس رابطہ گروپ کے وائس چیئرمین اور انڈونیشین پارلیمنٹ کے بین الاقوامی تعاون کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فضلی زون نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ان کے ملک پر تعلقات استوار کرنے کے لیے دباؤ ڈالا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل سے تعلقات استوار کرنے کی عوض انڈونیشیا کو معیشت بہتر بنانے کے لیے $2 ارب کی بھی پیشکش کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انڈونیشیا کیوں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرے گا جبکہ دوسری طرف فلسطین کی صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ کی اسرائیل کی انتھی طرفداری کے نتیجے میں فلسطینی قوم کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی دوسرے مسلمان عرب ممالک کو بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے پر مجبور کیا ہے۔ انڈونیشیا کی پارلیمنٹ کے رکن اور وزیر خارجہ نے حال ہی میں ایک بیان میں کہا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا فائدہ صرف اسرائیل کو ہوگا اور یہ صہیونی ریاست کی فلسطینی قوم پر فتح اور فلسطینی قوم کے حقوق کی نفی ہو جائے گی۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ بھارت کی کارروائیاں جاری ہیں۔ بھارت کی پاکستان مخالف سرگرمیاں جاری ہیں۔ بلوچستان اور قبائلی پٹی پر کتنے اربوں روپے خرچ کر رہا ہے، حیران کن انکشافات۔ سینئر تجزیہ نگار نے کہا ہے کہ بلوچستان میں MI6 CIA متحرک ہے۔ نہرو نے کہا تھا کہ شبنم کے قطروں کی طرح پاکستان باقی نہیں رہے گا۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی۔ ایک سانحہ ہوا مگر ہماری اس میں غلطیاں تھیں، مگر اب یہ پاکستان نہیں، انڈیا $500 ملین بلوچستان اربوں روپے قبائلی پٹی پر خرچ کرتا ہے۔ نجی ٹی وی پروگرام میں انہوں نے کہا ہے کہ آج بھی پنجاب، سندھ، بلوچستان اور KPK کے جاگیردار خاندانوں میں MI6 کے نسل در نسل ایجنٹ موجود ہیں۔ CIA کی انویسٹمنٹ بھی شروع ہے۔ ان کی میڈیا، سیاسی پارٹیوں اور NGOs میں انویسٹمنٹ ہے۔ بلوچستان ان کا ٹارگٹ ہے کیونکہ CPEC اور چین کے آگے بڑھانے کی ان کو تکلیف ہے۔ انڈیا کا ہدف یہی رہا ہے کہ پاکستان کو توڑا جائے۔ افغانستان وہ واحد ملک ہے جس نے پاکستان کے اقوام متحدہ کا ممبر بننے کی مخالفت کی تھی۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ شیخ محمد بن راشد ال مختوم کا بہت بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے سیاحت کے لیے آئے غیر ملکیوں کو خوشخبریاں سنا دیں۔ متحدہ عرب امارات میں موجود سیاحوں کے ویزے میں 1 ماہ کی مفت توسیع کر دی گئی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق سیاحوں کے ویزے میں 1 ماہ کی مفت توسیع متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مختوم کے حکم پر کی گئی۔ فیصلہ امارات میں موجود سیاحوں کو مشکلات سے بچانے کے لیے کیا گیا۔ واضح رہے کہ دنیا بھر میں متعدد ایئرپورٹس کورونا کی نئی قسم پھیلنے کے خدشے پر بند کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات مزید بھی ویزے کھولے گا تاکہ
سب کو سہولیات مل سکیں۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں آپ کو بتائیں گے کہ چین 2028 تک امریکہ کو مار کر سب سے بڑی معیشت بن جائے گا۔ برطانوی تحقیقاتی ادارے کا بڑا بیان۔ برطانوی تھنک ٹینک سینٹر فار اکنامک اینڈ بزنس ریسرچ کی رپورٹ کے مطابق چین کی معیشت امریکہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 2028 تک دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن جائے گی۔ برطانوی تھنک ٹینک سینٹر فار اکنامک اینڈ بزنس ریسرچ کی سالانہ رپورٹ کے مطابق کورونا کی عالمی وبا سے پیدا ہونے والی معاشی صورتحال سے چین کو فائدہ پہنچا۔ چین نے امریکہ کے مقابلے میں وائرس سے بہتر انداز میں نمٹنے کے باعث اپنی معیشت کو بھی جلد بحال کیا۔ رپورٹ کے مطابق معاشی اندازے کے تحت چین نے 2033 تک دنیا کی بڑی معیشتوں کو شکست دینا تھی، لیکن وبا کے پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث دنیا کی معیشت 2028 تک دنیا کی سب سے بڑی معیشت چین بن جائے گا۔ تھنک ٹینک کا کہنا ہے کہ چین نے جلدی اور سخت لاک ڈاؤن لگا کر انتہائی ماہرانہ انداز میں وبا سے قابو پایا ہے، جبکہ مغربی ممالک کی معیشت پر پڑنے والے دو منفی اثرات کا مطلب ہے چین کی معاشی کارکردگی قدرے بہتری آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق چین نے 2012 سے 2025 کے درمیان 5.7% کی اقتصادی ترقی کا اندازہ لگایا تھا۔ اس کے برعکس 4.5% کی ترقی ہو سکی تھی۔ تھنک ٹینک کا اپنی رپورٹ میں کہنا ہے کہ سال 2022 سے 2024 کے درمیان امریکہ کی معاشی ترقی سست روی کا شکار ہوتے ہوئے 1.9% رہے گی۔